یوم آزادی مبارک۔ پاکستان ہمیں 1947 میں ایک آزاد وطن کی صورت میں ملا۔ آج تجربہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسل کو کیسا پاکستان دے کے جائیں گے۔ ایک ایسا پاکستان جس کے مسائل کا ذکر ہم روز کرتے ہیں، یا ایک ایسا پاکستان جسے بہتر بنانے میں ہم نے خود بھی اپنا حصہ ڈالا ہو۔ ذرا دنیا کے مختلف خطوں کو دیکھیں جہاں آج بھی جنگ، قبضے، تشدد اور عدم تحفظ نے لوگوں سے ان کے گھر، ان کا سکون اور بعض جگہ اپنی زمین پر آزاد زندگی گزارنے کا حق تک چھین رکھا ہے۔ UNHCR کے مطابق دنیا میں 12 کروڑ سے زیادہ لوگ جنگ، ظلم و ستم اور تشدد سمیت مختلف وجوہات کی بنا پر جبری طور پر بے گھر ہو چکے ہیں۔ جب یہ سب سننے دیکھنے کو ملتا ہے تب یہ احساس ہوتا ہے کہ اپنا آزاد وطن ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج شکر ادا کرتے ہیں پاکستان کا کہ اس نے ہمیں شناخت دی، زمین دی، اپنے پرچم کے نیچے رہنے کا حق دیا۔ ہم سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اپنی مساجد میں عبادت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں۔ جب یہ سب سوچ کر ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں تو کیا یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس آزادی کو جسے ہم نے اپنے بڑوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کی، ہم نے اس کی آخر کتنی قدر کی، یا ہم نے بھی دوسروں کی طرح سارا وبال اوروں پر ڈال کر خود کو بریوزما کر دیا؟ آج 14 اگست پر ہمیں یہ سوال بھی خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے۔ جی ہاں، بالکل ہونا چاہیے۔ حکومت کو بہتر کام کرنا چاہیے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، لوگوں کو اچھی تعلیم، صحت، صاف پانی، محفوظ سڑکیں، انصاف اور بنیادی سہولیات ملنی چاہیے۔ یہ درست ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور شہری کو اس کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آج اس تصویر کا رخ بھی دیکھیے۔ ہم سسٹم سے قانون کی پابندی چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم خود قانون کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنا کام جلدی کروانے کے لیے سفارش اور رشوت کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ ہم میرٹ چاہتے ہیں، لیکن جب اپنے کسی بندے کی باری آ جائے تو کیا ہم میرٹ کے بجائے تعلق تلاش نہیں کرتے؟ ہم ٹریفک کا نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لیکن سرخ سگنل پر خود رکنے کے لیے تیار نہیں کھڑے ہوتے۔ ہم بازار میں ایمانداری چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے کاروبار میں ناپ تول، معیار اور قیمت کے معاملے میں خود کتنے ایماندار ہیں؟ ہم بہترین ادارے چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے دفاتر، اسکول، ہسپتال یا کاروبار میں جو ذمہ داریاں ہمارے پاس ہیں، کیا اسے ہم پوری دیانتداری سے ادا کرتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر صحیح معنوں میں اگر عمل درآمد کیا جائے تو قوموں کا کردار بنتا ہے۔ ورلڈ بینک کے گورننس انڈیکیٹرز میں بھی رول آف لا، گورنمنٹ افیکٹونیس اور اکاؤنٹیبلٹی جیسے عوامل کسی ملک کے نظام کے معیار میں جڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مضبوط حکومت اور مضبوط ادارے ضروری ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اداروں کو چلانے والے لوگ بھی اسی معاشرے سے آئے ہیں۔ استاد اپنی کلاس میں ایمانداری سے پڑھا رہا ہے تو وہ پاکستان بہتر کر رہا ہے۔ ڈاکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ دیانتداری کر رہا ہے تو وہ پاکستان بہتر بنا رہا ہے۔ دکاندار ملاوٹ اور دھوکے سے بچ رہا ہے تو وہ پاکستان بہتر کر رہا ہے۔ ایک سرکاری ملازم بغیر کسی سفارش اور رشوت کے کسی کا جائز کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان بہتر کر رہا ہے۔ ایک تاجر ایمانداری سے کاروبار اور اپنی قانونی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے تو وہ پاکستان بہتر کر رہا ہے۔ ایک نوجوان اپنی تعلیم کے ساتھ اسکل سیکھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، روزگار پیدا کر رہا ہے تو وہ پاکستان بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور والدین اگر اپنے بچوں کو صرف کامیاب انسان نہیں بلکہ ایماندار، ذمہ دار اور باکردار شہری بنا رہے ہیں تو وہ پاکستان کے مستقبل پر سب سے بڑی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے مسائل کو تو چھوڑیے، ان نہایت سادہ مسائل کی طرف آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارا شہر صاف نہیں، ہم پورا شہر صاف نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے گھر کے سامنے کا حصہ تو صاف رکھ سکتے ہیں نا۔ اپنی گلی میں اپنا کچرا نہ پھینکیں۔ اگر گھر کے سامنے کوئی چھوٹا سا گھڑا موجود ہے اور آپ اس کو درست کرا سکتے ہیں تو کروا دیں۔ پانی ضائع نہ کریں، بجلی چوری نہ کریں، پبلک پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ سوچئے اگر ہر پاکستانی صرف اپنے گھر، اپنی گلی، اپنا کاروبار، اپنا دفتر اور اپنے کردار کی ذمہ داری اٹھا لے تو کیا یہ ہمارا پاکستان خود بخود بہتر ہونا نہیں شروع ہو جائے گا؟ کیونکہ بہتری تو صرف ایک فرد سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایک فرد مل کر پورا معاشرہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، جیسے کہ اقبال نے بھی فرمایا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم بار بار ایک لفظ بولتے ہیں، سسٹم خراب ہے۔ سسٹم کچھ نہیں کرتا، سسٹم بدلنا چاہیے، لیکن آخر یہ سسٹم ہے کون؟ اس سسٹم میں استاد بھی ہم ہیں، ڈاکٹر بھی، پولیس والا بھی، سرکاری
سرکاری افسر بھی، دکاندار بھی، تاجر بھی، سیاستدان بھی اور ووٹر بھی، یعنی سسٹم کوئی ہم سے الگ چیز نہیں ہے، وہ ہم ہی ہے۔ ہم سب مل کر ہی سسٹم بناتے ہیں۔ حکومت سے اس کی ذمہ داری کا سوال کرنا ہمارا حق ہے کیونکہ ہم اسے منتخب کرتے ہیں۔ غلط پالیسی پر آواز بھی اٹھانا جائز ہے، اپنی حقوق طلب کرنا بھی جائز ہے کیونکہ ریاست اپنے شہریوں کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، لیکن ساتھ اپنے حصے کی ذمہ داری بھی پوری کرنا ہمارا ہی فرض ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ یہ آیت ہمیں ایک ہی اصول سمجھاتی ہے کہ اجتماعی تبدیلی کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنے اعمال کی اہمیت بھی بنیادی ہے۔ اگر ہم پورا پاکستان ایک دن نہیں بدل سکتے تو کم از کم ہم اپنے حصے کا پاکستان تو بدل سکتے ہیں نا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو ایک چڑیا جانتی تھی کہ وہ پوری آگ نہیں بجھا سکتی، پھر بھی وہ اپنی چونچ میں پانی بھر بھر کر اس آتش نمرود میں ڈالتی رہی۔ اگر آپ پورا تعلیمی نظام نہیں بدل سکتے تو اپنے بچے کی تعلیم اور تربیت بدل سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں۔ نظام صحت نہیں بدل سکتے، اپنے مریض کے ساتھ دیانتداری تو کر سکتے ہیں۔ پورا کاروباری نظام نہیں بدل سکتے، اپنے کاروبار سے دھوکہ اور ملاوٹ تو ختم کر سکتے ہیں۔ پورا شہر نہیں بدل سکتے، اپنی گلی اور اپنا ماحول تو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پورے معاشرے سے قانون شکنی ختم نہیں کر سکتے، لیکن خود قانون توڑنا تو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہی چھوٹے چھوٹے کردار جب کروڑوں لوگوں کے کردار بن جاتے ہیں تو قوموں کی سمت ہی بدل جاتی ہے۔ آئیں اس 14 اگست پر پاکستان زندہ باد کہیں، سبز ہلالی پرچم لہرائیں اور آزادی کا جشن منائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی کریں، خود سے یہ وعدہ لیں کہ میں جہاں بھی ہوں، جس شعبے میں بھی ہوں اور جتنی بھی استطاعت رکھتا ہوں، اپنے حصے کا پاکستان بہتر کروں گا انشاءاللہ۔